اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو ہر قسم کی بیماری، شر اور فتنے سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ ساتھیو، آج ہم تفسیر القرآن کا خوبصورت اور مبارک سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا اختتام ہمیں یقینی طور پر جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سب سے اپنے بیزی لائف میں ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ضرور اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام اس قرآن مجید کو ٹائم دیں، تاکہ یہ قرآن ہماری زندگیوں کی بہار بن سکے اور ہم اس بہار سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اور کامیابی کے لیے نازل فرمایا۔ یہ کتاب پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اس کتاب کو کسی بھی تبدیلی سے محفوظ فرما دے گا۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ساتھیو، قرآن کا موضوع اور مضمون انسان ہے، یعنی میں اور آپ۔ ہماری طلب اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یقینی طور پہ جنت۔ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے لیے جد و جہد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل کی کتاب ہے ساتھیو، لیکن کیا صرف تلاوت سے یہ مقصد پورا ہو جائے گا؟ یقینی طور پر تلاوت کا اجر ضرور ملے گا، لیکن جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو جنت کا حصول ہمیں عمل سے ہی ملے گا، اور وہ عمل تبھی ممکن ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تفسیر قرآن کا کام سب کاموں سے افضل کام ہے، اور اس میں ہمیں خاص طور پہ اس چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کتاب ہمیں جنت کا راستہ دکھائے گی اور جنت تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہونا چاہیے، دل پر قرآن کا نزول ہونا چاہیے۔ اس قرآن کو پڑھ کر عرب کے بدو بھی آسمان کے تارے بن گئے۔ اور اس بات کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے کہ قرآن جزیات کی کتاب نہیں، یہ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو 1 2 3 کر کے بیان نہیں کرے گا، بلکہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ ہم اس کے اصولوں کی روشنی میں اپنے مسائل کو دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں اپنے مسائل ظاہری طور پہ نظر نہ آئیں، لیکن جب ہم اس کے اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہماری تمام پریشانیوں اور مسائل کا حل ہمیں قرآن و حدیث سے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو ہم ہمیشہ سیرت کی روشنی میں پڑھیں گے۔ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، 40 سال انہوں نے گزارے، پھر قرآن کا نزول ان کے اوپر ہوا۔ لہٰذا قرآن جب بھی پڑھا جائے گا تو سیرت النبی کے واقعات کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور سوچنا ممکن نہیں۔ اسی لیے خاص طور پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ویکلی سیرت النبی کا ایک لیکچر بھی رکھا ہے۔ آپ سب اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ سیرت النبی کو سمجھیں گے تو قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔
قرآن مجید عقائد سے لے کے معاملات تک اور اعمال سے لے کے طرز زندگی تک زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے ماننے والوں کے لیے کامل رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کی ایک ایک ہر آیت اپنے اندر انسانوں کے لیے پیش پہا فوائد کو سموئے ہوئے ہیں۔ نزول قرآن مجید سے لے کر آج تک مفسرین کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے چلے آئے ہیں، اور قرآن مجید میں مذکور پر حکمت اور ایمان افروز احکامات کو انسانوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تفسیر القرآن کا کام یقینی طور پہ سب کاموں سے افضل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا کلام نازل فرماتا ہے اور اس کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ لہٰذا جب کلام اللہ تمام کلاموں سے بڑھ کے فضیلت رکھتا ہے تو اسی طرح تفسیر کا علم بھی تمام دوسرے علوم سے بڑھ کے فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن کو ہم سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہر دور میں علماء اور طالب علم عام لوگوں کے لیے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا کام کرتے چلے آئے ہیں۔ جہاں اس کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، وہیں پر قرآن مجید کی تفسیر کا ایک مقصد قرآن مجید سے محبت اور نسبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ایک تعلق ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ بنانا ہے تاکہ وہ تعلق ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ آج تک تفاسیر بھی قرآن پاک پر ہی لکھی گئی۔ قرآن مجید کا حقیقی علم یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے مفہوم اور اس کے مقاصد کو سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ان حقوق کو ادا کیا جائے اور ان کو ادا کرنے کے لیے تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کی قرات، تجوید، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس سے افضل کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ جو نبی بھی تشریف لائے انہیں ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی وحی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز میرے ماننے والوں کی تعداد تمام انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ الحمدللہ۔ ساتھیو، قرآن کو سمجھنے پڑھنے سے پہلے ہم اس کی ترتیب کے طرف تھوڑا سا توجہ کر لیتے ہیں۔ ترتیب قرآن کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ترتیب بعد کے لوگوں کی نہیں دی ہوئی، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اسی طرح مرتب فرمایا۔ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اپنے کاتبوں میں سے کسی کو بلاتے اور اس کو ٹھیک ٹھیک قلم بند کروا لیتے اور ہدایت فرما دیتے کہ یہ سورہ فلاں سورہ کے بعد اور فلاں سورہ سے پہلے رکھی جائے۔ اسی طرح اگر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل ہوتا جس کو مستقل سورت بنانا ہوتا یا اس کو وہاں سے ہٹانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت فرما دیتے کہ اسے فلاں سورہ میں فلاں مقام پر درج کیا جائے۔ پھر اسی ترتیب سے آپ خود بھی نماز میں اور دوسرے مواقع پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام بھی اس کو یاد کرتے تھے، لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس روز مکمل ہوا اسی روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی۔ جو اس کا نازل کرنے والا تھا وہی اس کا مرتب کرنے والا بھی تھا۔ جس کے قلب پہ نازل کیا گیا اسی کے ہاتھوں سے اسے مرتب بھی کرا دیا گیا۔
کسی دوسرے کی مجال نہ تھی کہ اس میں مداخلت کرتا۔ تو ساتھیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے اور ہمت کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سے ضرور گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔